السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کل ہم لوگ سنتوں کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو سنن مؤکدہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ آج انشاءاللہ کچھ مزید سنتوں اور ان کے احکام کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز، فجر کی سنتیں، ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی سنتوں کا کیا کرتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری میں۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو فجر کی سنتوں کا خصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فجر کی جماعت سے پہلے یہ سنتیں نہ پڑھ سکا ہو تو اس کو فرض کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے بعد یہ 2 سنتیں پڑھنے کی اجازت دی تھی، جیسا کہ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ البتہ اگر فرض کے بعد بھی انسان نہ پڑھ سکے تو طلوع آفتاب کے بعد بھی یہ سنتیں انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو انسان کو کسی بھی صورت میں ان دونوں سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرض سے پہلے پڑھ لے، اگر موقع نہ ملے تو فرض کے بعد پڑھ لے، پھر بھی موقع نہ ملے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، جس نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھیں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ البتہ فجر کی دونوں سنتوں کے بارے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ فجر کی سنتیں زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، زیادہ لمبی نہیں پڑھنی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں اس قدر آہستہ پڑھتے، اس قدر ہلکی پڑھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں کہتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر پڑھا کرتے تھے۔ فجر کے سنتوں کے بعد لیٹنا دائیں کروٹ ہے، وہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو آپ کے بارے میں آتا ہے اضطجع علی شقہ الیمن، کہ آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں جو سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے، اذا صلی احدکم رکعتي الفجر فلیستجع علی یمینہ، یعنی اس طرح سے فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا تھوڑی دیر کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعلی بھی ہے اور قولی بھی ہے، حکم بھی ہے۔ سنتوں میں ایک سنت، ایک نفل جو سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے، ان میں سے ایک نماز ہے چاشت کی نماز۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اسی کو نماز اشراق بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، یعنی آپ چاہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہیں، چاشت کی نماز کہیں، اشراق کی نماز کہیں یا صلاۃ الاوابین کہیں، تو اس کے تینوں نام ہیں، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز اور صلاۃ الاوابین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی چیز، ہر ماہ 3 دنوں کے روزے رکھنا، یعنی ایام بیض کے،
اور دوسری وصیت ورکعت الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا، اور تیسری چیز سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چاشت کی حفاظت بہت زیادہ رجوع کرنے والا شخص ہی کرتا ہے، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے، اسی لیے اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے تمام جوڑوں پر صبح صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، چنانچہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اسی طرح ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، ان تمام صدقوں سے نماز چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں، اس لیے چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے، اس کا وقت جب شدت گرمی کی وجہ سے اونٹ کے پاؤں جلتے ہیں، تو نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد سے، یعنی 10 15 20 منٹ کے بعد سے لے کر، یعنی جب وقت ممنوع ختم ہو جائے اس وقت سے لے کر کے زوال سے پہلے تک کافی لمبا ٹائم رہتا ہے، اس میں انسان کو جب بھی موقع ملے پڑھنا چاہیے۔ اس کی تعداد کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہیں، 8 رکعتیں پڑھنا بھی مشروع ہیں۔ 12 رکعت والی روایت درست نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے سنن میں ایک نماز ہے جو بڑی اہم فضیلت والی ہے، وہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، جس کو ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور اسی کو تراویح بھی کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بلا شبہ رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونا ہے تو صلوا باللیل والناس نیام، رات کو سو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت انسان اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور صدا کر لے، اس سے بڑی افضل چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے، برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان تہجد کا عادی بن جائے۔ اس کی رکعتیں 8 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں، اور وتر ملا کر کے کبھی اگر آپ پہ وتر 1 رکعت پڑھتے تو 9 رکعتیں ہو جاتی ہیں، وتر 3 رکعت پڑھیں گے تو 11 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ بھی اگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھی ہیں، تو کل ملا کر کے زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی جو محدد تعداد ہے وہ 8 رکعت ہے۔ یہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا جائے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ قیام اللیل میں طویل سجدہ کرنا، لمبا سجدہ کرنا بھی مستحب ہے، طویل قیام کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے سری اور جہری قرأت دونوں ثابت ہے، چاہے انسان ہلکی قرأت کرے یا پھر بلند آواز سے قرأت کرے۔ اسی طرح اس کا وقت، اس کا بھی بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، اور سب سے لمبا وقت اسی کا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک ہے۔ البتہ افضل وقت جو ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی فجر سے
گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے۔ تو افضل حصہ جو ہوتا ہے رات کا آخری وقت ہوتا ہے، تو انسان آخری پہر اٹھے، سحری کے ٹائم اٹھے اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیا کرے۔ البتہ قیام اللیل کی جو ثابت رکعات ہیں ان سے زیادہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ انسان چاہے جتنا عمل کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کا تصور نہیں ہے کہ انسان فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائے۔ اگر زیادہ رکعتیں پڑھنا ثابت ہوتی اور افضل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر عمل کرتے۔ اور قبولیت عمل کے شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے کہ وہ سنت کے موافق ہو۔ اگر انسان سنت کے موافق عمل نہیں کرتا تو خواہ کتنا بھی نیک عمل کر لے وہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ قیام اللیل، نماز تہجد، نماز تراویح، صلاۃ اللیل سب ایک ہی نماز ہے اور یہ کل 8 رکعت ہیں۔ البتہ وطر میں آپ کو اجازت ہے کہ یہ وطر انسان 1 رکعت پڑھ لے، 3 رکعت پڑھ لے، 5 رکعت پڑھ لے، 7 رکعت پڑھ لے یا پھر 9 رکعت وطر پڑھ لے۔ تو یہ تمام رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ البتہ ان میں سے صرف 9 رکعت وطر پڑھتے ہوئے 2 تشہد ہوں گے، جن میں سے پہلا تشہد 8 رکعتوں کے بعد ہوگا اور دوسرا آخری رکعت کے بعد، اور باقی وطروں میں صرف آخری رکعت میں ہی تشہد کے لیے بیٹھا جائے گا۔ یعنی اگر آپ 9 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں تو 8ویں رکعت میں بیٹھ کر کے تشہد کے لیے بیٹھیں گے، تشہد کی دعا پڑھیں گے، اور پھر آخری رکعت یعنی 9ویں رکعت میں دوبارہ پھر سے بیٹھیں گے اور تحیات وغیرہ پڑھ کر کے دعائیں پڑھ کر کے انسان سلام پھیر دے گا۔ تو اس میں باقی تمام اس میں ایک ہی تشہد ہے، بیٹھا انسان نہیں بیٹھے گا، ڈائریکٹ 3 رکعت پڑھ لے گا یا 5 رکعت پڑھ لے گا یا پھر 7 رکعتیں پڑھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وطر پڑھتے تو ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تو اس میں دونوں طرح کا طریقہ درست ہے۔ انسان خواہ 2 سلام کے ساتھ پڑھ لے یا ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لے۔ ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا تو پھر پوری 3 رکعتیں مسلسل پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَلَا تُشَبِّهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو۔ تو مغرب کی نماز سے مشابہت نہیں کی جائے گی تو اس میں یا تو انسان 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا، یا تو پھر اگر سلام نہیں پھیرے گا تو ڈائریکٹ 3 رکعتیں مسلسل پڑھتا رہے گا۔ وطر کا وقت بھی عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوطر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ وطر کی قضا اگر انسان سو جائے یا بھول جائے تو یاد آنے پر یا جب بھی بیدار ہو اسی وقت پڑھ لے۔ روایت کے الفاظ ہیں، من نام عن الوطر او نسیہ فلیصلی اذا ذکر و اذا استيقظ، اور ایک دوسری روایت میں ہے، من نام عن وطرہ فلیصلی اذا اصبح۔ اسی طرح سے تہجد کی نماز بھی اگر انسان بھول جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا منعہ من قیام اللیل نوم او وجع صلی من اللیل 12 رکعۃ، جب نیند یا کوئی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام اللیل سے رکاوٹ بن جاتی تو آپ دن میں 12 رکعتیں ادا کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ قنوت وطر کی دعا جو ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی یہ دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ لا یذل من والیت کے بعد ولا یعز من عادیت کے الفاظ سنن بیہقی میں ہیں۔ تو یہ دعا وطر میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرے روایت میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے آخر میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ البتہ وطر کی دعا میں تبارکت ربنا و تعالیت اور آخر میں صلی اللہ علیہ نبی کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ جن روایات میں ان الفاظ کا اضافہ ہے وہ تمام صحیح نہیں ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں، منقطع ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے تبارک ربنا و تعالیت کے الفاظ نہ پڑھے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا اضافہ صحیح یا حسن سند کے ساتھ مروی ہے۔ وطر کے بعد نوافل پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ۔ تو انسان کو آخری نماز کوشش کرنی چاہیے کہ وطر کی نماز ہی پڑھے۔ البتہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وطر کے بعد بھی 2 رکعت ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی۔ باقی مسائل انشاءاللہ ہم لوگ یہ سنن موقدہ اور سنن غیر موقدہ کے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔